أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن اور نہ بحث و مباحثہ کرو اہل کتاب سے مگر اچھے طریقے کے ساتھ، مہذب طریقے کے ساتھ۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی ان میں سے، اور کہو آپ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اس وحی پر، اس کتاب پر، انزل الینا جو ہماری طرف نازل کی گئی، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور نازل کی گئی تمہاری طرف جو کتاب، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک الہ ہے اور ہم اسی ہی کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ اور ان مشرکوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ، ضدی لوگ۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ اور نہیں تھے آپ پڑھ سکتے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہیں لکھ سکتے تھے بیمینی کا دائیں ہاتھ سے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہ ایسی حالت میں یہ باطل لوگ، کچھ شک کرنے والے لوگ شبہ نکالتے، اعتراض کر ڈالتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بلکہ یہ کتاب آیتیں ہیں اس کی واضح ان لوگوں کے سینوں کے اندر ہیں جو دیے گئے سمجھ، علم۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ضدی لوگ۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ اور کہتے ہیں وہ لوگ مشرکین مکہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر نشانی اس کے پروردگار کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، معجزے تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اور بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں واضح
صاف صاف ڈرانے والا۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا کافی نہیں ان کے لیے کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، یتلا علیہم جو سنائی جاتی ہے ان کو، پڑھی جاتی ہے ان پر۔ یہ نشانی کافی نہیں، یہ معجزہ کافی نہیں۔ ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا، بے شک اس کتاب میں، اس قرآن میں رحمت ہے اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 51 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اور گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری امت کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا کہ میرے پیغمبر جو قرآن، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کریے، اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اصلاح انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ نماز کی طرف آئے، اور فرمایا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکات سے، تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے۔ اب فرمایا کہ جس وقت آپ قرآن پڑھیں گے، دعوت دیں گے قرآن کی، تو آگے سے لوگ عجیب عجیب اعتراضات کریں گے۔ بعض اعتراض تو ایسے بھی ہوں گے جو بیہودہ قسم کے ہوں گے۔ تو اس وقت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعتراضات کے بعد بحث و مباحثہ ہوگا تو اچھے طریقے سے ان سے بحث کرنی، الا باللتی ہی احسن۔ اس سے مراد ہے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب جب آپ سے کوئی بات کریں، پوچھیں یا کسی بات پر کوئی بحث کریں تو آپ ان سے احسن طریقے سے بحث کریں، نرمی والی بحث کریں۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، زیادتی کی۔ اس سے مراد ہیں اہل عرب کے مشرکین مکہ، یا ضدی لوگ جو بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، محض ان کے اعتراضات، ان کی باتیں محض جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کوئی جو ہے وہ سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ پھر آپ بھی ایسی بحث کریں کہ ان کے غرور اور ان کے تکبر کا انہیں جواب مل سکے۔ جو آپ سے بیہودہ بحث کرتا ہے،
غلط طریقے سے بحث کرتا ہے اپنے غرور اور تکبر میں، فرمایا پھر آپ نے بھی اسی طریقے سے بحث کرنی ہے تاکہ اس کا غرور اور تکبر ٹوٹ جائے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ بحث احسن طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن یہ حکم عام بھی ہے۔ ہر داعی کے لیے، ہر دعوت دینے والے کے لیے یہ حکم اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب بھی دعوت دیں تو آگے سے کوئی بحث کرے تو اس سے احسن طریقے سے بحث کرنی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 339، صفحہ نمبر 339، سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلائیے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف، بالحکمہ علم والی باتوں کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کیجئے ان کے ساتھ احسن طریقے سے۔ بحث کیجئے، بعض دفعہ جب بندہ دعوت دیتا ہے تو کوئی سر پھر آگے متھے جو ہے وہ سامنے آ جائے تو اس سے بحث بھی تو کرنی پڑ جاتی ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ جو ہے وہ شیطانی جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ دعوت پر الٹا اعتراضات، غلط اعتراض، بیہودہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ان کو جواب بھی تو دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے مغرور لوگوں کو جواب دیں تاکہ ان کا تکبر ٹوٹ جائے۔ اس لیے اگر ہم ایسے کسی بندے کو جواب دے رہے ہوں جو بیہودہ اعتراضات کرنے والا آ جائے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہیں دی گفتگو کر رہے نہیں دینا ہیں، سمجھ آ رہی کو نہیں؟ ہاں، اگر کوئی بیہودہ گفتگو والا بندہ آ جائے تو ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم اس کی بیہودگی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تلخ کلامی کر لیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے ضدی لوگوں کے ساتھ میرے پیغمبر آپ بھی اسی طرح بحث کریں جس طرح وہ بیہودہ بحث کر رہے ہیں، سخت کلام کے ساتھ جو ہے، تاکہ ان کا غرور ٹوٹ جائے۔ تو یہ فرمایا جو طلب والے ہیں، نرم ہیں، ان کے لیے نرمی والی بحث، ان کے ساتھ زیادہ سخت بحث نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقامات پہ بھی اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر۔ فرمایا کبھی اچھے لوگ بھی آئیں گے، کبھی برے لوگ بھی آئیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے بات کو رفع دفع کرو ہیں۔ تو فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، میرے پیغمبر اہل کتاب سے نرمی والی بات کرنی، لیکن جو ضدی ہیں ان کے ساتھ پھر فرمایا بحث کرو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور فرمایا کہ تم کہو ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہماری طرف اور تمہاری طرف جو نازل کی گئی، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دینے کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے، یعنی ان سے کیا کہنا ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا تمہارا الہ بھی کیا ہے؟ ایک ہے، تو پھر کیوں نہیں ہماری بات مانتے؟ اس طریقے سے ان کو دعوت دو، کیونکہ
جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنی بھی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پہ ایمان اجمالی ہے اور قرآن پر ایمان تفصیلی ہے۔ تورات پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمارا ایمان تورات پر ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہے تفصیل پر ایمان، کیونکہ شریعت بدل گئی نا۔ اب قرآن کے اندر جو کچھ ہے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہے تفصیلی، وہ ہے اجمالی۔ انجیل پر بھی ایمان ہے لیکن اجمالی، اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان ضروری ہے، اور ایمان لانا ضروری ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کتاب کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ فرمایا اس طریقے سے دعوت دو تاکہ وہ بھی نرم پڑ جائے کہ یہ تو ہمارے قریب قریب ہیں، تورات کو ہم بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ تورات میں لکھا تھا وہی سب کچھ قرآن میں ہے۔ مسئلہ تو ایک ہی ہے نا، اگرچہ شریعت بدلی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور مسئلہ ایک ہی ہے، تمام انبیاء کا مسئلہ ایک ہی تھا، اگرچہ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، احکامات بدلتے رہے۔ فرمایا کہ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا الہ بھی ایک ہی ہے، ہمارا الہ بھی ایک ہی ہے، تو کافی چیزوں کے اندر تو ہم برابر ہیں، تو پھر تم کیوں جو ہے وہ یہودیت والا مذہب اختیار کیے ہوئے ہو؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ہی کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ دلیل نقلی ہے قرآن مجید اور مسئلہ توحید پر۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب قرآن مجید، پس جن کو ہم نے کتاب دی وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کون جی؟ اہل کتاب مراد ہیں۔ کن کو اللہ نے کتاب دی؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ فرمایا ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں، یؤمنون بھی، کئی یہودی مسلمان ہو گئے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کے 10 بڑے علماء تھے، اگر یہ 10 کے 10 علماء مسلمان ہو جاتے تو کوئی دھرتی پر یہودی نہ رہتا۔ اگر یہ بڑے 10 علماء جو یہودیوں کے تھے یہ مسلمان ہو جاتے تو دھرتی پر کوئی یہودی نہ رہتا، لیکن ان 10 میں سے صرف ایک یہودی عالم جو بڑے عالم تھے وہ مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اسلام لے کر آئے تھے، وہ تورات کا بھی علم رکھتے تھے، وہ قرآن کا بھی علم رکھتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ القصص میں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک تورات پر ایمان لانے کی وجہ سے اجر ہے اور دوسرا قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے اجر ہے۔ تو یہ ایمان لائے تھے، باقی ایمان نہیں لائے تھے، باقی چھوٹے موٹے یہودی تو کئی مسلمان ہوئے پھر۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، فرمایا ان مشرکوں میں سے بھی کئی ایسے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، سارے تو نہیں، تھوڑے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار ضدی لوگ کرتے ہیں، یعنی جن میں ضد ہوتی ہے وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو مشرک ہیں یہ نہ تورات کو مانتے تھے نہ باقی کتابوں، ان کا الگ ہی مذہب ہوتا ہے جو مشرکین مکہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ تورات اور انجیل کو ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، یعنی کتاب والے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ جو آیت ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کرتی ہے اور اس کو سچ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ فرمایا کہ قرآن مجید سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ تورات پڑھ سکتے تھے، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کوئی اور کتاب، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں،
یہی تو اللہ کے پیغمبر کے سچا ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن مجید کے سچا اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر لکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کے باوجود اتنی جو ہے وہ فصیح و بلیغ کلام جو ہے وہ سنا رہا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہی ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے پیغمبر لکھ سکتے ہوتے نا، پڑھ سکتے ہوتے، تو پھر ان مشرکوں نے یہ بھی اعتراض کرنا تھا کہ یہ تو پہلے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر کر کے ہمیں جو ہے وہ احکامات لا کے بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی آ گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھ سکنا، نہ لکھ سکنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی اللہ کے پیغمبر پر، اور بہت بڑا کمال ہے نہ لکھ سکنا۔ اور یہی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا ذکر ایک اور مقام پہ بھی کیا ہے جی۔ صفحہ پارہ نمبر 9 نکالیں جی، سورۃ الاعراف۔ یہ صفحہ نمبر جی 205، صفحہ نمبر 205، بالکل آخری لائن پہ آئے تھے جی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ رب العزت نے تورات و انجیل میں بھی اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان فرمائی ہے، وہ یہی صفت ہے کہ اللہ کے نبی لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی ہے، امی ہے، نبی ہے الامی، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی صفت ہے۔ الامی الذی یجدونہ، امی پر اس کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات میں بھی انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب اور مسلمان ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں کہ جو امی ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن ان پڑھ ہے، لکھ پڑھ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اور اس کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ آخری نبی، یہ اہل کتاب جو ہیں تورات و انجیل پر ایمان لانے والے یہود و نصارہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات و انجیل میں پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے اللہ کے پیغمبر پر ضد کی وجہ سے۔ تو اسی لیے اللہ بار بار فرما رہے ہیں نا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ إِلَّا الظَّالِمُونَ، کہ ضدی لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے، ہماری آیتوں کو وہی مانتے ہیں جو طالب ہوتے ہیں، منیب ہوتے ہیں، انابت رکھتے ہیں۔ ضدی لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے۔ اب جتنے مولوی ہیں جو غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، جتنے مولوی جو حقیقت میں جس نے پڑھا ہوا ہے مولوی ہے، نام کا مولوی نہیں، جس نے واقعی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا ہے، سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ جڑا انہاں قوم نو دال آیا ہوا ہے نا، یہ پیٹ دی وجہ تو لایا ہے، جان دے سب کچھ نہیں۔ جس طرح یہودی جانتے تھے نا، نبی علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے بھی تھے قرآن تورات میں، انجیل میں عیسائی پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے اور نہ دوسروں کو دعوت دیتے تھے ماننے کی۔ کیوں؟ صرف پیٹ کی خاطر، پیٹ کی خاطر کہ جتنے یہ ہم نے جو ہے وہ پیٹ کی آمدن کے رستے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے رستے بند ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی طرح آج کے بھی جتنے مولوی غلط مسئلے بتاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے،
صرف کیوں نہیں بتاتے؟ اب جس نے بتانا ہے کہ نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں جو طریقہ ہے کہ غمی کے موقع پر فوتگی ہو جائے تو 3 دن نبی علیہ السلام نے فرمایا سوگ ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جنازے کے بعد بے شک اپنے کام کرنے لگ جاؤ، ضروری نہیں ہے 3 دن بیٹھنا۔ ہاں 3 دن اجازت ہے، گنجائش ہے کہ 3 دن آپ بیٹھ جائیں، لوگ آ جائیں افسوس کرنے کے لیے۔ تیسرے دن جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ کے مسجد میں دعا کروا کے ختم کر دیں۔ اس کے بعد خصوصاً بیٹھنا نہیں ہے، کسی کے لیے بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ 3 دن اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ لیکن اب مولوی کہتے ہیں نہیں، تیسرے دن اسپیشل ہمیں دعوت دو، ہم وہاں پر آئیں اور آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ قصے کہانیاں سنائیں، خوش کریں، اور آپ کا جو فوت ہوا ہے اس کے لیے لمبی لمبی دعائیں کروائیں، اور آپ ہماری جیب گرم کریں، تو پھر جو ہے یہ بخشا جائے گا۔ پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ بخشا جائے گا، وگرنہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ سارے پیسوں کے چکر ہیں، آپ تو بھلے مانس ہیں، سمجھ آتی کوئی نہیں ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے۔ یہ سارے جیب کے چکر ہیں، جیب گرم ہوتی ہے۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ پیسے جیب میں ہوں، نیچے گاڑی ہو، اچھی گاڑی ہو، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا بھی کل بھی کرو، 10واں بھی کرو۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے سامنے جواب بھی تو دینا ہے۔ لیکن ان کم بختوں کو فکر نہیں ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ آج جس کے مرنے پہ ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں وہ مر گیا ہے، تو ہم نے بھی تو مرنا ہی ہے نا، ہم نے کون سا سدا زندہ رہنا ہے؟ تو یہ فرمایا سارے چکر پیسوں کے اور کاروبار کے ہیں، باقی سب علم ہے، ان کو پتہ ہے سب ان کو۔ تو فرمایا کہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے، صرف اپنے جو ہے وہ آمدن۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا یہ جس کتاب کو نہیں مانتے وہ اتنی واضح آیتوں والی کتاب ہے کہ اکثر لوگوں کے علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہو چکی ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں اکثر لوگوں کے علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہے، ان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ فرمایا ظالم لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، تو پھر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء والی نشانی ملی، عصا والی نشانی ملی، زمین پر لاٹھی پھینکتے وہ سانپ بن جاتی، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو وہ چمکتا ہوا باہر آتا۔ تو اس نبی کو وہ نشانیاں کیوں نہیں ملی؟ یہ معجزے کیوں نہیں ملے اگر یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، یہ معجزوں کا ملنا، یہ نشانیاں، یہ اللہ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں۔ اللہ جو چاہتے ہیں نشانی دے دیتے ہیں، اللہ سے کوئی زبردستی تو نہیں نہ لے سکتا۔ فرمایا اب جو میرے پاس نشانیاں ہیں، مجھے جو معجزے عطا کیے گئے ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، پتھروں کا بند مٹھی کے اندر جو ہے وہ کلمہ پڑھنے لگ جانا، اور بھی جتنے بھی معجزات ہیں، تو فرمایا یہ اور نبیوں کو نہیں ملے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق نشانیاں دیتے، اپنی مرضی کے مطابق۔ فرمایا سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی تو میرے پاس قرآن ہے، اس سے اور بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ معجزہ اگر تمہیں قبول نہیں ہے، اس معجزے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، تو پھر اور معجزہ آپ کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرمایا معجزہ کس کے اختیار میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یہ حوالہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ سورۃ المؤمن نکال لیں جی، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر 572۔ میں نے پہلے بھی بڑی وضاحت سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کا جو معجزہ ہوتا ہے، معجزے میں فاعل اللہ ہوتے ہیں اور ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے۔
معجزے میں قدرت کس کی چلتی ہے جی؟ اللہ کی چلتی ہے۔ معجزے میں نبی کا اختیار کوئی نہیں ہوتا۔ تو بعض بریلوی حضرات جو ہیں وہ نبیوں کو اختیارات جو ہے وہ نبیوں کے اندر مان کر معجزے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اختیار اللہ نے دے دیا، اس لیے نبیوں کے پاس اختیارات ہیں، ان سے مانگا جائے۔ کوئی اور دلیل دیتا ہے، کوئی کیا دلیل، یعنی معجزے دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ تو معجزے کا فاعل، معجزے میں قدرت اللہ کی چلتی ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ پیغمبر کا معجزے میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبر خود چاہے کہ میں کوئی معجزہ بنا دوں، نہیں بنا سکتا۔ یہ دیکھیں جی، حوالہ دیکھ لیں، یہ سورۃ المؤمن جو ہے اس کی آیت نمبر 78، صفحہ 572، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 78، پارہ نمبر 24، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ یہ علم غیب پر دلیل ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول، ان میں سے بعض کو ہم نے آپ پر بیان کر دیا، بعض رسولوں کا ذکر ہم نے آپ پر کر دیا، لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض ایسے رسول ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا، ان کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں جی نبی علم غیب جانتے ہیں، نبی ولی بھی علم غیب جانتے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض رسولوں کا بھی آپ کو پتہ نہیں۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ نے یقینی یہ نہیں بتایا کہ کتنے رسول آئے تھے۔ علماء بھی جو بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں 1,24,000 کم و پیش، یعنی کمی زیادتی ہو سکتی ہے، یا کم ہے یا زیادہ ہے، تعداد کوئی مقرر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو بتایا ہی نہیں گیا۔ اگر اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہوتے تو رسولوں کا علم رکھتے کہ نہ رکھتے؟ تمام رسولوں کا علم ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے پیغمبر آپ کو بعض رسولوں کا نہیں پتہ، ہم نے بتایا ہی نہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، کسی رسول کے لیے طاقت نہیں ہے، کسی رسول کے لیے طاقت نہیں، ہمت نہیں ہے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، کوئی معجزہ ہے۔ کسی رسول کے لیے فرمایا طاقت نہیں کہ اس میں کہ وہ معجزہ لے آئے خود، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر جو بھی معجزہ آتا ہے فرمایا اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ کس کے حکم سے بنتی تھی؟ اللہ کے حکم سے بنتی تھی۔ نبی علیہ السلام انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا تھا، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، نبی علیہ السلام کے حکم سے نہیں ہوتا تھا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کسی نبی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود معجزہ دکھا سکے، یہ تو میرا حکم چلتا ہے۔ ہاتھ اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے، ظاہراً دیکھنے والے کو نظر کیا آتا ہے کہ ہاتھ پیغمبر کا ہے، لیکن حکم میرا چل رہا ہوتا ہے۔ تو معجزے میں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ یہی جواب اللہ کے پیغمبر نے دیا کہ معجزہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں تو صرف نبی ہوں، ڈرانے والا ہوں، صاف صاف آپ کو تبلیغ کرنے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، اللہ فرماتے ہیں یہ معجزے مانگتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ معجزہ قرآن کافی نہیں؟ یتلا علیہم، جس کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے، ہر وقت ان کے اوپر یہ معجزہ پڑھا جاتا ہے، اس پر یقین نہیں کرتے، باقی معجزے مانگتے ہیں۔ ان فی ذالک لرحمۃ و ذکریٰ لقوم یؤمنون، فرمایا اس قرآن میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ اللہ سمجھ نصیب۔